الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کافی دیر سے انتظار کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم تو اپنے وقت کے مطابق ہی نکلے تھے، لیکن راستے میں بے ہنگم ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے ہم لیٹ ہوئے، اور یہ اس ہال میں جس طرح اور باہر جس طرح لوگ کھڑے ہیں تو یہ بہت ساری تکلیف ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے گوارا کی۔ باہر موسم سردی کا ہے، اندر گرمیاں اور شدت اور حرارت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اس کا آپ کو بہتر صلہ عطا کرے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی یہ خوبصورت مجلس منعقد ہوئی۔ اللہ اس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ حضور کا ذکر ہمارے لیے قلب اور روح کی غذا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ ان کا تذکرہ جو ہی لبوں پہ آتا ہے روحیں کھل جاتی ہیں، قلب قرار پاتے ہیں اور باطن سنورنے لگتے ہیں۔ ان کا نام میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی ہے، قرار جاں بھی ہے، تسکین قلب بھی ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محب کا، محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو۔ میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔
مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ دل کو، میرا خیال ہے کہ اگر اپنی آواز کو آپ مناسب ہی رکھیں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ تو کچھ ہمارے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ چیخ کے بولیں اور خود بھی بڑا زور سے بولتے ہیں، تو یہ ان کا مزاج ہوگا، اچھا ہوگا۔ لیکن اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو اس لیے میں صرف آپ سے اس بات کی توقع رکھوں گا کہ آپ میری بات کو غور سے سن لیں، باقی میں اس سے روکتا نہیں کہ آپ اپنے ذوق کا اظہار کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے گرمی بہت شدت کی ہے، تو آپ جیسے بھی بولیں گے اللہ قبول کرے گا۔ وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سن لیتا ہے، وہ دلوں کی دھڑکنیں بھی سن لیتا ہے، تو آپ کی جو بھی کیفیت ہوگی اللہ اسے سنے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بلند آواز سے بولنے پہ مجبور ہے تو میری جانب سے کوئی اس پر بات بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا مزاج آپ کے سامنے رکھ دیا، میں تو اپنے مزاج کے مطابق چلتا ہوں، آپ اپنے مزاج کے مطابق چلنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو بات حضور کے ذکر کی چھڑی تھی، تذکرہ رسول کا قصیدہ آج میں اور آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی عنوان کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو خدا شناسی تو دور کی بات، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، اگر کسی کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں تو اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں اور میں نے جانا کہاں ہے، اور اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیص پہ لکھا ہو کہ جس کو ملے اس پتے پہ پہنچا دے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ ہوتا کون ہے؟ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، جس کو اپنے گھر کا پتہ نہ ہو، اپنی ذات سے آگہی نہ ہو، خود سے شناسائی نہ ہو، تو اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو۔ اور حضرت انسان اپنا بھی نہیں تھا، تبھی تو پتھر کے تراشیدہ اصنام کو اپنا معبود سمجھتا تھا، لکڑی کے تراشے ہوئے وثن پوجتا تھا، مٹی کے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا تھا، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ انسانی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہائم کو، کس کو حضرت انسان نے نہیں پوجا؟ مچھلیوں اور مینڈکوں کو یہ اپنا معبود سمجھتا رہا، اجرام فلکیہ کی، چاند سورج ستاروں کی یہ پرستش کرتا رہا، نباتات کی اور حیوانات کی اور درندوں کی یہ پوجا پاٹ کرتا رہا۔ اسے یہی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ یہ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہے، لیکن جو اس کی خدمت اور نوکری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روے، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا۔ میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے، دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ یہ تو میری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ تو اس کائنات میں، کائنات کا سارا چرخ میرے گرد گھوم رہا ہے، اور میں کس کی تلاش میں نکلا ہوں؟
اب اسے اپنی ذات سے آگہی ہونے لگی، اسے اپنے آپ سے ملاقات ہونے لگی، من سے آگہی ہونے لگی۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے بامیں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے اب پتہ چلا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، اب سمجھ آئی کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اس سے اب پتہ چلا، اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ جب اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں تو یہ کس کو نہیں پوچھتا تھا، کس کے چرنوں میں پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب خود ہی سے آگہی ہوئی، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی، خود شناسی کا نور ملا، تو اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہا خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، میری عزت میں فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ یہ شعور ملا کہاں سے، یہ نور ملا کہاں سے، یہ روشنی آئی کہاں سے؟ جواب آیا میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے۔ اگر یہ در نہ ملتا تو انسانیت آج بھی بھٹک رہی ہوتی، آج بھی اندھیروں میں ہوتا انسان۔ ایک شب کی محفل میلاد کیا ساری زندگی گزار دو، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک عضو قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو مجھے بتائیے بھٹکا ہوا انسانی قافلہ آج کہاں ہوتا۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، آج کل تو وہ نعتی ادب بھی ہمارا ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں آ گیا نا، بٹن تاں کر دیتے بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، یہ شاعری ہو رہی ہے۔ نکی جی ہاں یہ بازاری لفظ اور نعت میں مندرج کر دیا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی نعت کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ اب سنیے ان کا لہجہ دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال حضرت انسان کو جو ملا ہے وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے۔ تو جس چوکھٹ سے یہ کچھ ملا ہو تو اس کا پھر شکریہ ادا کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ جنہوں نے شعور دیا، جنہوں نے بندگی کا کرینہ دیا، جنہوں نے 3 کروڑ بتوں سے نجات دلا کے ایک رب کی دہلیز دکھائی، جنہوں نے خود شناسی کے اجالوں سے حضرت انسان کو مالا مال کیا، تو کیا ہم ایک شب میں ان کی محبتوں کا حق ادا کر پائیں گے؟ نہیں، ساری زندگی ان کے نام کرنا پڑے گی، اور شعوری منزلیں طے کر کے حضور کے لائے ہوئے نظام زندگی کے لیے ہمیں کوشاں ہونا پڑے گا۔ ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چراغاں کر لیا، اچھی بات ہے، یہ ایک مبارک انداز ہے، لیکن اگر دل کی گلیوں میں اندھیرا رہا تو کیا فائدہ ہوا؟ گلی میں جھاڑو دے لیا کہ میلاد کا جلوس گزرے گا، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد کے، حقد، بغض، کینے، نفرتوں کے کتنے ڈھیر دل کی گلیوں میں پڑے ہیں، کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آؤ، دل کو بھی صاف کرو، باطن کی ستھرائی کا بھی سامان کرو، اپنے باطن میں بھی چراغاں کرو، اور دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ پھر دیکھنا کہ تمہاری روح بھی نبی نبی بولے، تمہاری زبان بھی نبی نبی بولے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہو
میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے اور تمہیں بتانا بھی نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ تمہارے نعرے مبارک ہوں، اچھی بات ہے، میں نعروں کا مخالف نہیں ہے، تم نعرے لگاؤ، اچھل کے لگاؤ، چیخ کے لگاؤ، جس طرح بھی تمہارا انداز ہے اس کو اختیار کرو، لیکن اپنے نبی کا لایا ہوا نظام اگر اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتے تو حضور کو تمہارے نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو ضرورت ہے تم اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال دو، تم دور سے چلے آؤ تو لوگ کہیں یہ حضور کا عاشق آ رہا ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تمہارے سینے پہ بیج لگا ہو حضور کے نام کا اور تم دکان پہ بیٹھے ہو، بازار سے گزرنے والے شخص کے قدم رکیں تو اسے یقین ہو کہ یہاں مجھے 2 نمبر مال نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ عاشق حضور کا ہے۔ تمہارے گھر کی چھت پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہو اور کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے سے طے کرنے آئے تو اسے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری بیٹی کو لونڈی بنا کے رکھے گا، کنیز بنا کے رکھے گا، اس کے گھر کی چھت پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، یہ حضور کے پیغام کو سمجھتا ہے، میری بیٹی اس کے گھر میں ملکہ بن کے رہے گی، اس لیے کہ اس کے گھر کی چھت پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے۔ لیکن میں نے جھنڈا حضور کے نام کا لگایا اور لوگوں کی بیٹیوں کو رسوا کرتا ہوں اپنے گھر، ان کو کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے، تو کیا میں نے ان مقدس ناموں سے دھوکہ کیا ہے؟ میرے سینے پہ 6 بیج حضور کے نام پہ لگے اور مال 2 نمبر بیچتا ہوں، تو کیا میں حضور کا نام استعمال کر رہا ہوں؟ تمہارا رویہ بتائے کہ تم حضور کے عاشق ہو۔ تمہارا بیج اگر سینے پہ آ گیا ہے تو پھر تم کبھی بھی ایسا کلمہ نہ زبان پہ بولو جو حضور کے دیے ہوئے نظام سے ہٹ کر کے ہو۔ میرے حضور تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور حضور 3 دن تک اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ اتفاقاً ادھر سے گزرا، اچانک حضور کو دیکھا، یاد آ گیا، بڑا شرمندہ ہوا کہ پتہ نہیں حضور کیا ارشاد فرمائیں گے، لیکن جب قریب ہوا تو صرف اتنا کہا، یار تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ دیا ہوا ہے، تیرے آنے تک کھڑا، اور وہ 3 دن تک نہیں آتا، میرے حضور کھڑے۔ میں ذرا اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں نے تو خود کسی کو وعدہ دیا ہو کہ 3 دن کے بعد میرے آفس میں آنا، میرے گھر میں آنا، اور وہ 3 دن بعد میرے دیے ہوئے وعدے کے مطابق آتا ہے، اور میں ملازم کو یا بچے کو کہہ دیتا ہوں کہ جاؤ کہو کہ ابو گھر نہیں ہے، صاحب گھر نہیں ہے، تو میاں میں نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ میرے حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، بشر جو ہے۔ پھر پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ تیسری بات پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو ہماری زبان جھوٹ نہ بولے، ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام ہو۔ اگر ان کا نام لیا ہے تو پھر اس کی لاج بھی رکھنا ہوگی۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری۔ تو ان کا طرز زندگی اپنی روحوں میں جذب کرو، اتارو، تمہاری شکل صورت دیکھ کے غیر بھی کلمہ پڑھیں۔ ایک سوامی لکشمی پرشاد نامی شخص نے کتاب لکھی، عرب کا چاند، حضور کی سیرت پہ۔ سوامی لکشمن پرشاد نامی شخص نے یہ کتاب لکھی، کوئی 250-300 صفحات پر مشتمل تھی۔ میٹرک کے زمانے میں وہ میں نے 2 یا 3 مرتبہ کتاب پڑھی۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ سطروں میں لفظ نہیں، چراغ رکھے ہوئے ہیں، اور حضور کی سیرت پر اتنا خوبصورت جو ہے وہ اتنے خوبصورت پیرائے میں لکھا ہوا ہے کہ دل باغ باغ ہوتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی۔
کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی اتنی خوبصورت سیرت لکھی ہے، تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن گیا؟ تیری کتاب کو پڑھ کے لوگوں کو ایمان ملا، تازگی ملی، لیکن تو خود مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو سوامی نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا جب مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو میں نے آپ کی سیرت کے اتنے روشن گوشے دیکھے کہ میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لینے لگا کہ میں اس آقا کا غلام کیوں نہیں بن جاتا جس کی سیرت اتنی اچھی ہے۔ لیکن جب میں دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور ہمارے اسلاف کا کردار لوگوں کے لیے دین کی راہیں کشادہ کرتا تھا۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ بصرے آئے تو وہاں کے لوگ منتظر تھے، اور ایک یہودی منتظر کھڑا تھا مسلمانوں کا امامات لے، ایسے سوال کروں گا کہ چکرا کے رکھ دوں گا، وہ میرے اعتراضات کا جواب نہیں دے پائے گا، یہ سوال کروں گا اس کا یہ جواب دیا تو اس پہ یہ اعتراض اٹھاؤں گا، پورا ایک مناظرہ ترتیب دیا اور راہوں میں کھڑا ہے۔ جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتا ہوا روشن چہرہ، سفید لباس، سر پہ امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، گھوڑے پہ سوار ہو کے جب جلوہ گر ہوئے، چمکتا ہوا چہرہ جب دیکھا تو وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم کلمہ پڑھنے لگے، مناظرہ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ ہمارا کردار لوگوں کو قریب کر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گفتار قریب نہیں کرتی، کردار کبھی جو ہے وہ قریب کرتا ہے۔ حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر تقریر میں آپ کو کوئی چمک نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے کردار کھڑا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے پہلے 40 سال کردار کے، اس میں حضور نے واضح و تلقین نہیں کی، صرف کردار لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر 23 سال کا جو حضور کا دوسرا دور ہے تو پھر حضور نے واضح و تلقین کی، اور اس میں بھی جب حضور کوہ صفا پہ لے گئے قریش کو اور فرمایا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہم نے آپ کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہوں، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جو بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ بات آپ کے اصل دل میں اترے گی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے ہی پہلے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنے دیں گے تو حضرت راضی ہوں گے، تو پھر تقریر تو خاک اثر کرے گی آپ کے دل پہ، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے یہ کتنے پیسوں میں بک ہو کے آیا ہے اور اس کی کتنی قیمت ہے، اس کا وزن کتنا ہے، یہ جو لفظ بول رہے ہیں کس قدر تول کے بیچے ہیں اس نے ہمیں۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، تو نے پوری کائنات کو اپنی قیمت لگا دیا، کہا سستا بک رہا ہے، اپنی قیمت اور بڑھا۔ یہ دنیا کا مال و متاع، تیری قیمت ہو سکتا ہے، تیری قیمت کائنات کی کوئی شے نہیں لگا سکتی، تیری قیمت قیامت کے دن عرش کا رب لگائے گا، وہ تیری قیمت لگائیں گے۔ اس لیے جب تمہارا کردار روشن نہیں ہوگا تو اس کا دوسرے کے اوپر عکس نہیں پڑ سکتا۔ تمہیں اچھی تقریر نہیں کرنی آتی، تم باعمل ہو اور نظریں جھکا کے بازار سے گزر جاؤ، وہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ لیکن اگر تمہارے رویے کچھ اور ہیں اور تمہاری زبان کا طوطی بولتا ہے اور تمہارے لہجے کی شوخیوں اور تمہاری گفتار کے تذکروں کی کہانیاں لوگ سنتے ہیں، لیکن وہ کانوں سے ٹکرا کر فضاؤں میں بکھر جائیں گے، روح میں وہ لفظ نہیں اتریں گے، روح میں وہی لفظ اتریں گے جو تمہارے دل سے نکلیں گے۔ از دل خیزت بر دل ریزت۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے کردار کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے جتنی تقریریں ہم نے سنی ہیں اور ہم نے کی ہیں،
ماضی کے مسلمانوں نے بھی اتنی تقریریں نہیں سنی تھی، نہ میڈیا کا زمانہ تھا، نہ اتنے جلسے ہوتے تھے، کبھی کبھار سال بعد ایک جلسہ ہوتا تھا، تو انہوں نے اتنی تقریریں نہیں سنی تھی، لیکن ان کی توجہ عمل کی طرف رہی. اور ہم تقریروں کی طرف ہیں لیکن عمل کی زندگی. یہاں بیٹھے ہیں تو ہم پرجوش بھی ہوں گے، اور جب ہم دکان پہ ہوں گے تو اور طرح کے مسلمان ہوں گے، بازار میں ہم اور طرح کے ہوں گے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم اور طرح کے ہوں گے. ہم جب مزدوری کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہمارا روح سخن کسی اور طرف ہوگا، لیکن ہم آ کے محفل ہال میں، مسجد میں اپنا ذوق پورا کر جائیں گے اور واہ واہ بھی کہہ جائیں گے، آنسو بھی بہا جائیں گے، باہر نکل کے پھر وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آنے سے پہلے کھڑا تھے. تو کیا فائدہ اس آنے کا؟ اس لیے ہم اپنی زندگی کو بدلیں. اللہ نے آپ کو، مجھے جو مہلت دی ہے زندگی کی، اس مہلت کو غنیمت سمجھیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت اور دکھ بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. تو آج میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال لیں. آج وقت ہے. وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکنے نے ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے. آج وقت ہے، آج فرصت ہے. آج میں اور آپ اپنی زندگی، چونکہ آج رحمت کے در کھلے ہوئے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا. آج کی توبہ کل کی بہتری کی ضمانت ہے. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کوئی گزرتے ہوئے رکا اور پوچھا تجھے کسی نے مارا ہے، زیادتی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، انہیں دنیا داری میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا. میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو بخشنے پہ آمادہ ہے، یہ نہیں مان رہے. صلح ہونے لگی تھی، وہ مان گیا، یہ نہیں مان رہے. اللہ خیر، وہ شخص چلا گیا. اگلے دن وہ پھر گزرا قبرستان کے قریب سے، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ ملنگ، وہ درویش قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو اس نے پھر روک کے کہا بابا آج کیا ماجرا ہے؟ بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا کہانی بیٹے کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان کے پاس گیا تھا، خیال ہوا ان بندوں کی رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا، وہ بندے ہی نہیں مانے، بڑا افسوس ہوا. آج ادھر نکل آیا اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو اس نے تجسس سے پوچھا پھر آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ گرمی کتنی شدت ہو اور میں اپنی گفتگو کو لمبا کر دوں. جو کہا گیا ہے اسے ہی سمجھ لیا جائے اور اسے ہی روح میں اتارنے کی کوشش کی جائے، اور میں سمجھوں کہ یہ مختصر سی زندگی ہے. آپ سمجھ لیں یہ عارضی زندگی ہے. حضور کا ہمارے نام احسان کہ آقا کریم نے ہمیں شعور بندگی دیا، خدا کی چوکھٹ تک پہنچا دیا. ان کا شکریہ کیا ہے اور رب کا شکریہ کیا ہے، اور اپنی زندگی کو ایک راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں. تو یہ لمحے میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت کی بہتری کے ضمانت بن جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور مجلسوں میں آ کے اپنے ذوق کی تھوڑی بہت تسکین بھی کر لیتے ہیں تو صاحب کیجئے، روز کیجئے، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. دنیا آخرت کی بہاریں آپ سب کا مقسوم فرمائے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کیجئے، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا سلسلہ حضور کے ساتھ جڑا رہے. اللہ ہم سب کو ان سے وفا کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.